السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین دھیمی آوازوں میں لیکن مرد حضرات بلند آواز میں سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام کا عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس ریاستی اجتماع میں آنا قبول فرما، اور میرے کریم اسی قبول کر کے میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا، اور اس اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنیں سیکھیں سمجھیں، ہمیں اس پر تمام عمر عمل کرنے اور دوسروں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور ماں کے تعلق سے کیا خوب کہا منور رانا نے، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ میرے کریم نے ہم جیسے گناہ گاروں سیاہ کاروں کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کے اس ریاستی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا ایسی محفلوں میں 2-4 گھنٹے بیٹھنا نہیں، ایک لمحہ بیٹھنا بھی قبول فرما لے، تو کل قیامت کے دن وہی ایک لمحہ ہم سب کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا، بلکہ ان محفلوں میں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔
چاہے وہ ممبر پر بیٹھے حضرات ہوں، چاہے وہ میدان میں بیٹھی خواتین ہوں، اس اجتماع میں کوئی ایک بھی آنے والا یا آنے والی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، آئے وہی ہیں جنہیں میرے رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً رب نے اگر اس محفل پاک میں شرکت کی توفیق دی ہے تو ہمارا آنا وہ قبول بھی فرمائے گا، اور ہمارے آنے کو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بھی ضرور بنائے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت جلد نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ میں اپنی بات بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ جسم کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی یہاں موجود ہوگا، اور آپ میری تمام باتوں کو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمیں عمر بھر ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہی سوال پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب پر تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ اب انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا مجھ پر حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال 3 مرتبہ جو کیا گیا شروع میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ ان سے کہا کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق تمہاری والدہ کا ہے۔ تو میرے نبی کا 3 مرتبہ یوں کہنا یوں ہی نہیں تھا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر باپ کے مقابلے تمہاری ماں کا 3 گنا زیادہ حق رکھا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہماری والدہ کا ہے، اور پھر والدہ کے بعد والد آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس وقت یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو والدین عطا کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے والدین باحیات ہیں، کچھ لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میرے کریم نے سب کو ماں باپ عطا کیے ہیں۔ جن کے ماں باپ باحیات ہیں انہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں دن رات اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سر ہاتھ پاؤں دباتے ہیں، اپنی کمائی کا مال لا کر ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں کر کے آپ ماں باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ یہ ساری چیزیں تو والدین کے حقوق میں سے ہیں۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ گھر میں رکھے، انہیں کھلائے پلائے، انہیں اچھے کپڑے پہنائے، بلکہ ان کی تیمارداری کرے، بیمار ہو جائیں تو ان کا دوا علاج کروائے، ان کی خدمت کرے، اپنی کمائی لا کر ان کے قدموں میں ڈال دے، تو یہ والدین کے حقوق ہیں جو ہم آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ پر احسان نہیں ہوا، یہ تو ہم حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اب احسان کیا ہوا؟ تو فرمایا گیا حقوق کے بعد ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اس کا شمار جو ہے بھلائی اور احسان میں ہوگا۔ تو ہم ایز اے سن یا ایز اے ڈاٹر اگر اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے احسان کرنا تو دور کی بات، ان کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہ کیے، ان کے حقوق ہم نے پامال کیے، تو یاد رکھنا ہمارا اور آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کی جو بن پڑی خدمت کی، مجھ سے زیادہ خدمت کون کر سکتا ہے؟ اب بتاؤ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں اپنے بیوی بچے دیکھوں، اپنا گھر بار دیکھوں یا اپنے ماں باپ کو دیکھوں، میرے 3 بھائی اور ہیں وہ نہیں دیکھتے، کیا ساری ذمہ داری اکیلے میری ہے؟ میں اتنی انکم نہیں ہے کہ میں ماں باپ کو ہر مہینے ایک اچھا خاصا اماؤنٹ دے سکوں، میرے پاس اپنے ذاتی خرچے اتنے زیادہ ہیں، ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، گھر کے راشن کا مسئلہ ہے، دوا علاج کا مسئلہ ہے، یہ سارے خرچے میں کہاں سے برداشت کروں اور اس کے بعد ماں باپ کا بھی حق ادا کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا تھا کہ ماں باپ مل کر اپنے 6 بچوں کو پال لے جاتے ہیں، لیکن 6 بچے مل کر ماں باپ کو نہیں پال سکتے، بلکہ بیٹے بیٹیاں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے کہ 1 مہینے ابا تمہارے گھر رہیں گے، امی میرے گھر رہیں گی، بیمار ہو جائیں گے تو علاج تم کرانا، کہیں جانا ہو تو میں لے جاؤں گا۔ اچھا 1 مہینہ اگر کسی بیٹے نے باپ کو اپنے گھر رکھا اور 2-4 دن زیادہ ہو جائے تو بھائی سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے اپنے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے، آپ کے دوسرے بھائی بہن یہ کام کرنے یا یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کو بھائی بہن سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم تو نے مجھے ماں باپ کی خدمت کا موقع عطا کیا، کہ فرمایا گیا جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی اس کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا کرے، تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لمبی عمر چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، تو آسان نسخہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو شروع کر دے، اللہ تیری روزی میں بھی برکت دے گا، اللہ تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں یہ میری ڈگری کی وجہ سے ہے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے، میری بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہے، میری محنت مشقت کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ نے مجھے برکت دی ہے تو یہ میری محنت کا نتیجہ، آج اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ میری پڑھائی لکھائی کا نتیجہ، اگر آج میں 2-4 پیسے والا ہو گیا ہوں تو یہ میرے تجربے کی بنیاد ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ممبر رسول پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے حاصل کر لیا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ بندے اپنی ڈگری، اپنے تجربے، اپنی محنت کی بنیاد تو نے یہ حاصل نہیں کیا ہے۔ ارے تیرے گھر میں سفید بالوں والی جو بڑھیا رہتی ہے اس تیری ماں کی دعاؤں کی برکت سے رب نے تجھے یہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی،
مجھے خود اس پر عمل کا موقع نہ مل سکا، جب تک یہ بات مجھ تک پہنچی تاخیر ہو چکی تھی، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لیکن اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور والدین باحیات ہو اور آپ کا شکر ادا کرے، اور ایسی باتیں صوفیہ کرتے ہیں، اللہ والے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کبھی رات کے اندھیرے میں تم اپنے گھر میں داخل ہو اور تمہاری بوڑھی ماں سو رہی ہو یا تمہارا بوڑھا باپ سو رہا ہو اور تم ان کے کمرے میں جا سکتے ہو تو اپنے والدین کے والد یا والدہ کے کمرے میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد ان کے پائتی ان کے پیر کی جانب بیٹھ جاؤ، اور کہتے ہیں پیر کی جانب بیٹھنے کے بعد اپنی زبان کو باہر نکالو اور اپنے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کے تلوے میں لگا دو۔ اگر تم نے بوڑھے ماں باپ یا بوڑھے ماں باپ کے تلوے میں اپنی زبان کو لگا دیا، اللہ قیامت میں بے حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے نبی نے سیدنا عمر فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر، اگر لوگوں میں کاہلی اور سستی پیدا ہونے کے امکانات نہ ہوتے تو میں تم سے کہتا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں میں یہ اعلان کر دو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا اعلان؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، سب سے پہلے وہ اولاد جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ تو کہیں، خواتین بھی سبحان اللہ کہیں، نیکی کی نیت سے۔ خیال یہ رکھیں کہ ان کی آواز پردے کے اس پار ہم تک نہ پہنچے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ دوسرا میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ تیسرا میرے نبی فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے ایسے ہی محال ہو جیسا کہ دودھ کا دوبارہ جانور کے تھن میں لوٹنا محال ہوتا ہے۔ چوتھا میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو کثیر العیال تھا، یعنی بچے زیادہ تھے، فیملی بڑی تھی، آمدنی چھوٹی تھی، میرے نبی نے فرمایا انکم کم تھی، اوور ٹائم کرتا، محنت مشقت کرتا، مزدوری کرتا، لوگوں کی جھڑکیاں سنتا، روکی سوکی کھا کر، چٹنی روٹی کھا کر گزارا کرتا، لیکن حرام کے قریب نہیں جاتا تھا، جیسے تیسے غربت میں اپنی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کی اسی حال میں پرورش کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہماری بہنوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک تو فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اور دوسرا فرمایا گیا کہ وہ عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ آج معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات کہتا ہوں، بعض بیویاں اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے نہیں دیتی، بلکہ بیویاں دھمکی دیتی ہیں اپنے شوہر کو، اگر تم نے اپنی امی کو 1 روپیہ بھی دیا نا میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، تمہیں اپنے بچے نظر نہیں آتے، ہماری ضروریات نظر نہیں آتی، ہمارا گھر بار نظر نہیں آتا، 2 پیسے ہاتھ لگتے ہیں تو ماں باپ پر خرچ کرتے رہتے ہو، تمہارے اور بھائی بہن نہیں ہیں کیا ساری ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے؟ اس طرح سے بیویاں اپنے شوہر کو اس کے والدین کے خلاف ورگلاتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اپنی حلال کمائی کا مال اپنے ماں باپ پر خرچ نہ کر سکے۔ یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج اپنے شوہر کو جو اس کے ماں باپ سے دور کرنے میں لگی ہیں، وہ اس دن کا انتظار کریں جب ان کا بیٹا بھی جوان ہوگا اور ان کے گھر بھی بہو آئے گی، تو بہو ہو کر تم نے جو اپنے ساس سسر کے ساتھ کیا ہے، تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ وہی کرنے والی ہے۔ تم نے ایک بیٹے کو ماں باپ سے جدا کیا،
کل تمہارے گھر بہو بن کر آنے والی لڑکی بھی تمہارے بیٹے کو تم سے دور کرے گی. تب تمہیں احساس ہوگا کہ کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج مجھے یہ بھگتنا نہ پڑتا. یاد رکھیں، فرمایا گیا کہ انسان دنیا میں جتنے بھی گناہ کرے گا ان تمام گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے گی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے. اور وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا گیا ماں باپ کی دل آزاری کرنا، اپنے ماں باپ کا دل دکھانا. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بندے کو دنیا میں بھی دی جائے گی. اگر کسی مرد کے نکاح میں ماں باپ کا مقام سمجھنا ہے، اگر کسی مرد کے نکاح میں ایک دو نہیں بلکہ 4 عورتیں ہوں، مالدار ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، چاروں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس نے کیا. چاروں بیویوں کو اس نے خوب زیور بنوا دیے، چاروں کو اس نے 1.5 2 کروڑ کے فلیٹ دلا دیے، چاروں کو ہر مہینے 1.25 لاکھ روپے مینٹیننس کے دیتا ہے، چاروں کے گھر کے راشن پانی دوا علاج بجلی کے بل کا خیال رکھتا ہے. یعنی مکمل طور پر چاروں بیویوں کے حقوق ادا کر رہا ہے. چاروں کے پاس وقت بھی دیتا ہے، آتا جاتا بھی ہے، گھومتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. چاروں بیویاں اس کو خوب دعائیں دیتی ہیں، اپنے اپنے مائکے میں جاتی ہیں تو بڑی تعریفیں کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں میں اپنے شوہر کی خوب تعریفیں کرتی ہیں. لیکن اس کے گھر میں اگر اس کی 62 سال کی بوڑھی ماں بستر پر بیمار پڑی ہے اور بیٹا اپنی ماں کے سرہانے بیٹھتا نہیں، اپنی ماں کی طبیعت پوچھتا نہیں، اپنی ماں کی طرف توجہ دیتا نہیں، تو کل قیامت میں 4 بیویوں کی دعائیں اسے جنت میں نہیں لے جائیں گی، بلکہ ماں کا دل دکھانا اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ہماری آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر علقمہ کی زندگی کا آخری وقت ہے، حالت سکرات میں ہے، کافی دیر سے تڑپ رہے ہیں لیکن جسم سے روح پرواز نہیں کرتی، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ آسانی فرمائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو کہا والد تو نہیں، والدہ موجود ہیں. تو میرے نبی نے صحابیہ سے کہا جاؤ ان کی والدہ کو میرے پاس بھیجو. جب انہوں نے سنا تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیہ بتا کیا تو اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں. کہا کس بات پر ناراض ہے؟ تو جواب دیتی ہے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی وہ میرا تھا، میری فکر کرتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، صبح شام امی کرتے امی بولتے بولتے زبان نہیں تھکتی تھی، لیکن جب سے میں نے اس کا نکاح کرایا ہے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا، میں دن بھر اس کا انتظار کرتی ہوں، گھر آنے کے بعد مجھ سے ملتا بھی نہیں ہے، میں انتظار میں رہتی ہوں کبھی میرے ساتھ تو دسترخوان پر بیٹھے، کبھی میرے سامنے تو 2-4 لقمے کھائے، مجھ سے کچھ باتیں کرے. لیکن میرا بیٹا بالکل بدل گیا، نہ مجھ سے ملتا ہے نہ مجھے سلام کرتا ہے، میرے کام ترس گئے کہ کبھی تو مجھے ماں کہہ کر بلائے، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو معاف کر دے. تو جانتے ہو صحابیہ نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کر دیتی ہوں، لیکن دل تو نہیں چاہتا کہ میں اسے معاف کروں، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے. تو میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کر کہا بلال لکڑیاں جمع کرو. سیدنا بلال نے لکڑیاں اکٹھا کر لی. اب میرے نبی نے فرمایا اس میں آگ لگا دو. اب سیدنا بلال نے اس میں آگ لگا دی، آگ کی لپٹیں ہوا سے باتیں کرنے لگی. تو میرے آقا نے فرمایا اب علقمہ کو اٹھاؤ اور اٹھا کر لا کر اس آگ میں ڈال دو. اللہ اکبر. ماں نے سنا فوراً تڑپ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میرے بیٹے کو اس جلتی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟
فرمایا, آقا فرماتے میں تو تیرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے اس آگ میں ڈالتا ہوں, اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں وہ جلایا جائے گا. ارے ماں کا سننا تھا, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. فوراً تڑپ اٹھتی ہے, کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. یہاں ماں کا معاف کرنا تھا, وہاں اللہ نے انہیں کلمے کی توفیق عطا کر دی ہے. آپ بتائیں کہ ایک صحابی رسول ماں کا دل دکھائیں تو انہیں آخری وقت میں کلمہ میسر نہ آئے, اور یہاں ماں کو گالیاں دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے, ماں کو جھڑکیاں دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے, ماں کو دھمکیاں دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے, ماں کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے, ماں پر ہاتھ اٹھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں, مجھے وہ 65-68 سالہ بوڑھی عورت یاد ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر رو رہی تھی. چند لوگوں نے اسے گھیر رکھا تھا, لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آخر تو روتی کیوں ہے؟ تو اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹا کر دکھایا کہ دیکھو میرے بیٹے نے کل رات مجھے کتنا مارا. آپ سوچیں ایسی اولاد بھی روئے زمین پر موجود ہے. اب جو بیٹے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو بیٹے اپنے باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں, دوستوں میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا بتائیے وہ اپنی اولاد سے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اپنی اولاد سے کوئی بدلے کا صلہ بدلہ ملے گا انہیں, اولاد خدمت گزار بنے گی توقع کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میری اجازت کے بغیر میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں, میں نے کئی بار ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتے, مجبوراً آپ کے پاس مجھے ان کی شکایت کرنے کے لیے آنا پڑا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے والد کو بلا کر لاؤ. یہاں صحابہ گئے ان کے والد کو بلانے. جب انہیں پتا چلا کہ میرے جوان بیٹے نے میرے خلاف رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے تو بوڑھے صحابی تڑپ اٹھے. عرب والوں کی گھٹی میں شعر و شاعری ملی ہوئی تھی. جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا تو من ہی من میں انہوں نے کچھ اشعار کہے, جو اشعار زبان پر نہیں آئے, بلانے والوں نے نہیں سنا, دل ہی دل میں کچھ اشعار درد بھرے انہوں نے کہے. یہاں وہ اشعار کہہ رہے تھے اور وہاں جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے والد آئیں تو مقدمہ بعد میں سنیے گا, پہلے ان سے وہ اشعار سنیے گا. بوڑھے صحابی کو بلایا گیا, میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے خلاف تمہارے بیٹے نے مقدمہ دائر کیا ہے, ہم مقدمہ بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتاؤ جب تم چلے تھے تو تمہارے ذہن میں دل دماغ میں جو اشعار آئے تھے وہ کیا تھے؟ اب جیسے ہی انہوں نے سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لے آئے ہیں, ہم نے تو آپ کو غیبدہ نبی تسلیم کیا ہے. ابھی اشعار جو میری زبان پر نہیں آئے, جو میں نے قلم سے کسی کاغذ پر اتارے نہیں, آپ وہ حق نبی ہیں جو اس کی بھی خبر دیا کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ اشعار کیا تھے. اب وہ صحابی جو اشعار پڑھ کر سناتے ہیں اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا نا, جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے نہیں اس کے لیے جینا شروع کر دیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس کی خواہشات کے لیے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو فراموش کر دیا. ہم نے تھپکیاں دے کر اسے سلایا ہے, رات رات بھر گود میں اٹھا کر ٹہلایا ہے. اس کو ہنچکی آتی تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا, رات اس کی آنکھ کھل جاتی تو میں پوری رات سو نہیں پاتا تھا.
سردیوں کی رات میں اسے اپنے سینے پہ لٹا کر تھپکیاں دے کر سلایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا آگے بڑھ رہا تھا اور میں عمر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے میرا بیٹا چلنے کے قابل بنا میں اس کی انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، لقمہ بنا کر کھلاتا تھا، توتلی زبان کو بولنا سکھاتا تھا۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو رہا تھا میں نے اپنی ساری امیدیں اپنی اولاد سے وابستہ کر دی۔ یا رسول اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو رہی تھی، اس کی ہڈیوں میں جان پیدا ہو گئی، میری کمر جھکتی جا رہی تھی، اس کی کمر توانا ہوتی جا رہی تھی، میرے تو سر کے بال جھڑ رہے تھے اور اس کے سر کے بال بڑھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں تیزی آ گئی تھی، چمک آ گئی تھی اور میری نگاہیں کمزور ہو گئی تھی، اس کی قوت سماعت بڑھ گئی تھی اور میری قوت سماعت کمزور ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ اس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے ساری امیدیں اس کے لیے اس پر وابستہ کر دی۔ میں نے سوچا کہ جو میں قربانیاں دے رہا ہوں، جو میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں نے سردیوں کو، گرمیوں کو، بارش کو برداشت کیا اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بیٹا بالکل ہرا بھرا توانا درخت بن گیا، میں بالکل بوڑھا کمزور ہو چکا تھا، میری کمر جھک گئی تھی، میری ہڈیوں میں درد پیدا ہو گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے تھے۔ میں نے سوچا بچپن میں انگلی پکڑ کر میں نے چلایا ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی یہ بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا یہ بنے گا۔ بچپن میں گود میں بٹھا کر میں نے کھلایا ہے، بڑھاپے میں دسترخوان پر بٹھا کر یہ مجھے کھلائے گا پلائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 30 سال کا کڑیل جوان ہو گیا تب مجھے پتا چلا کہ اس نے تو مجھے باپ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی نگاہیں بدل گئیں، اس کا رویہ بدل گیا، اس کا سلوک بدل گیا، انداز گفتگو بدل گیا، یہ تو مجھے باپ نہیں نوکر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یا رسول اللہ ارے کوئی آدمی اپنے گھر کے نوکر کو صبح شام کم سے کم ایک روٹی تو دے دیتا ہے، یہ میرا بیٹا میری طرف پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے، کبھی مجھے ابا کہہ کے بلاتا نہیں ہے، کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جانتے ہو صحابی اپنی داستان بیان کرتے جا رہے تھے اور رحمت للعالمین آقا روتے جا رہے تھے، آنکھوں سے ساون بھادو برس رہا تھا اور صحابہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے، وہ صحابی ہچکیاں لے لے کر اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ آخر میں میرے نبی نے اس نوجوان صحابی کا گریبان پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے کہا نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ اور جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو، میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے اولاد کی جنت کو رکھا ہے، اللہ نے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ کوئی کتنا بڑا حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، کتنا بڑا شیخ الحدیث بن جائے، کتنا بڑا مفتی قاضی شہر بن جائے، کتنا بڑا پیر بن جائے، ارے وقت کا قطب ابدال غوث بن جائے، اس کی جنت بھی اللہ نے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ پیر کے ہاتھوں کو چوم کر جو مرید اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی جنت بھی میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے۔ آج کون ہے جو باپ کی رضا کی فکر کرتا ہے؟ آج کون ہے جو ماں کی خوشی کا خیال رکھتا ہے؟ ارے شادی کو 6 مہینے ہوئے، ہر جوان کو یہ پتا ہوتا ہے میری بیوی کو آئس کریم پسند ہے کہ کیک پسند ہے کہ چاکلیٹ پسند، لیکن ماں 60 سال کی ہو گئی، اولاد کو اب تک یہ نہیں پتا کہ میری ماں کو کیا پسند ہے۔ بیوی کا ٹیلر کہاں ہے، بیوی کپڑے کون سے اسٹور سے لیتی ہے، بیوی کا جویلر کون ہے، یہ سب پتا ہے، لیکن ماں کے بارے میں کیا ہم نے کبھی فکر کی؟
अपने बूढ़े बाप के बारे में कभी फिक्र की? मैं माजरत के साथ कहूंगा कि लोग मुरीद बनते हैं और बैत के 2-3 महीने के बाद ही पीर साहब की तमाम ख्वाहिशात का पता चल जाता है कि पीर साहब को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ की मिठाई खाते हैं, कौन से होटल का खाना खाते हैं, ये तो मुरीद को पता चल जाता है। लेकिन बूढ़े माँ बाप के बारे में पता नहीं होता, अब्बा को क्या पसंद है और अम्मी को क्या नापसंद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो हमारे माँ बाप का है। याद रखना, माँ बाप की मोहब्बत में मिलावट नहीं होती है। दुनिया की तमाम चीजों में मिलावट हो सकती है, बल्कि तल्ख बात कहूंगा माजरत के साथ, अगर कोई बीवी शौहर के नाक में दम कर दे और कोशिश करे कि इसको इसके माँ बाप से जुदा कर दूं, दिन रात उसके माँ बाप के खिलाफ उसके कान भरे, तुम्हारे अब्बा बिस्तर पर पड़े खांसते रहते हैं, मुझे डर लगता है उनकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। मैंने तुम्हारे अब्बा को कई बार कहा बच्चों को गोद में मत लिया करो, लेकिन तुम्हारे अब्बा मेरी बात नहीं मानते। बच्चों को कुछ हो गया ना तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी और तुम्हारे अब्बा की भी। अल्लाह अकबर। आप सोचें, तुम्हारी बूढ़ी मां बिस्तर पर पड़ी रात भर कराहती है, खांसती है, और उसके चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाती, दिन रात शौहर के कान भरने में लगी रहती। तुम तो काम पर चले जाते हो, फिर तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी मां तुम्हारे पीछे कितना जुल्म करती है मुझ पर। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं जंगल से उठकर आई हूं, ना मुझे चाय बनानी आती, ना बर्तन धोना आता, ना खाना पकाना आता। जब देखो तुम्हारी बूढ़ी मां मेरे पीछे लगी रहती है। मैं तुम्हारे बाप से तंग आ गई हूं, हर आधे घंटे में चाय गर्म करके दो, चाय गर्म करके दो। मुझसे सब नहीं होता है। जहां देखेगा मैं बैठा हूं कहेगा पानी पिला दे बेटा, जहां देखेगा मैं किचन में काम कर रहा हूं कहेगा थोड़ी चाय बना दे मेरे लिए। मैं तंग आ गई हूं। जो बीवियां शौहरों के काम दिन रात बढ़ती रहती हैं, वो ये ना समझे कि बहुत कमाल का काम कर रही हैं, बल्कि खुद अपनी और अपने शौहर की आखिरत को तबाह करने का सामान कर रही हैं। अगरचे शरीयत ने बहू पर सास ससुर की खिदमत को लाजिम नहीं रखा, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा अदब के साथ, हमारे घर की बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बहनें अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करें। अगरचे शरीयत ने उनके हुकूक नहीं रखे, अगर ना भी करे तो कोई पकड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उनके माँ बाप की खिदमत करे और ये सोच कर करे कि ये मेरे शौहर के वालिदैन हैं, अगर ये खुश हो जाएंगे अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत अता करेगा, और मेरा शौहर अपने माँ बाप की खिदमत पर मुझसे राजी होगा, अल्लाह मुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। वो बहुएं, वो बेटियां, वो बीवियां जो अपने शौहर को माँ बाप से दूर करने की साजिश करती रहती है। सुने, सहाबी आए और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्मियों का मौसम था, अरब का तपता हुआ सेहरा, आसमान से सूरज आग उगलता, जमीन की रेत तवे की तरह तपती, जमीन की रेत तवे की तरह तपती। हज का महीना आया, लोग हज के लिए जा रहे थे। एक रात मैंने देखा मेरी मां बंद कमरे में दुआ कर रही थी, मौला अगर मैं देख सकती, अगर मैं चल सकती, अगर मेरे हाथ पांव में ताकत होती तो मैं भी मरने से पहले एक बार तेरे घर की जियारत कर लेती, तेरे घर का तवाफ कर लेती। कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के अंधेरे में मैंने अपनी माँ को यह दुआ करता देखा, मेरी गैरत ने गवारा ना किया। मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ कमजोर है, मेरी माँ चल फिर नहीं सकती, मैं तो जवान हूं, मैं तो ताकतवर हूं। मैंने ये तय कर लिया कि मैं माँ की ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। जब हज का महीना आया तो मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाया है, अरब के तपते सेहरा पर मैं चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, रेत ऐसी तप रही थी, अगर गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो वो भी जल भुनकर कबाब की शक्ल में तब्दील हो जाता। ऐसे मैंने तवील सफर किया है, हज के तमाम अरकान अदा किए हैं, फिर मैंने तवाफे विदा कराया है, और फिर या रसूल अल्लाह दोबारा घर लेकर आया हूं। अब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये सवाल है मेरा, क्या मैंने अपनी माँ को इस तरह कांधे पर बिठाकर तपते सेहरा में पैदल चलकर हज कराकर अपनी माँ का हक अदा कर दिया?
अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन आका की आंखें भर आती हैं। आका फरमाते बस इतना करके तुम मुझसे पूछते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, अगर अल्लाह तुम्हें कयामत तक की जिंदगी देता और तुम हर साल अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर इसी तरह हज कराते रहते तो भी तुम अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जो झटके बर्दाश्त किए थे, हो सकता है तुमने एक झटके का हक अदा कर दिया हो। आप बताएं, हर महीने 2000 देकर हम माँ का हक अदा कर देंगे और हर महीने अपने अब्बा को 1500 देकर हम उनका हक अदा कर देंगे? अरे वो सहाबी होकर अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर हज कराएं, फिर भी माँ का हक अदा ना कर सके। हम और आप बताइए, क्या उनके हक को अदा कर रहे हैं? हमें उनका मकाम ही नहीं पता, हमें उनकी शान ही नहीं पता, हमें उनका मर्तबा ही नहीं पता। पीर की चौखट पर नौकर की तरह जिंदगी भर नौकरी करो और घर में बूढ़ी मां बीमार पड़ी हो उसके सिरहाने भी ना बैठो तो पीर की चौखट की नौकरी कयामत में काम नहीं आएगी। मां को झिड़कना, मां को छोड़ देना, मां की दिलाजारी करना कयामत के दिन पकड़ का सबब बन जाएगी। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मेरा करीम हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इसे मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत की कनीजों, नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। यहाँ मर्दों में सफ़ें दुरुस्त हो रही हैं, आप भी नमाज मगरिब की तैयारी कर लें। खिताब मुकम्मल हो चुका, बस अजान से पहले एक ऐलान, वो भी मुख्तसरन। सबसे पहला ऐलान तो यह है कि इस वक्त आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद का ये 2 रोज़ा रियासती इज्तिमा सुन्नी दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SDI चैनल पर लाइव हो रहा है। खवातीन से गुजारिश है कि जो आपकी जान पहचान वालियां, आपकी बहनें वगैरह नहीं आ सकी हैं, आप उनको जरूर भी जरूर लिंक शेयर करें ताकि वो जहां भी हैं वहां रहकर इस इज्तिमा में वो शरीक हो सके। SDI चैनल आप YouTube पर सर्च करें, लिंक को कॉपी करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप कल का इज्तिमा भी सुनना चाहती हैं मर्दों का, तो आप जरूर SDI चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाले तमाम इज्तिमात, तमाम बयानात की नोटिफिकेशन बआसानी आपके मोबाइल पर मिलती रहे। खातून जन्नत के कनीजों, एक पेन भी मकतब पर मौजूद है। ये नॉर्मल बिल्कुल पेन की तरह है, लेकिन इसमें साथ ही अंदर आयतल कुर्सी, लोहे कुरानी और मज़ारात औलिया की तस्वीर मौजूद है। तो हुसूल बरकत की खातिर आप ये पेन भी हासिल कर लें। और ख़ास तौर पर आपके घर के बच्चे जो एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में हैं या कारोबार के सिलसिले में पेन की ज़रूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस पेन का इस्तेमाल इन कामों के लिए करेंगे तो अल्लाह ज़रूर कामयाबी और बरकत अता फरमाएगा। तो जाते जाते अपने घर के लिए और बच्चों के लिए ये पेन भी ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरह नूरी औराद व वज़ाइफ, जैसा कि बुलबुल बाग़ मदीना ने बताया कि ख़वातीन अक्सर जो है वज़ाइफ वगैरह पढ़ती हैं, शौहर की रोज़ी में बरकत के लिए, बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता आ जाए, कोई काम शौहर का नहीं बन रहा है तो रुकावट को दूर करने के लिए, घर के अंदर कोई आसेबी खलल है तो उससे निजात के लिए, या बेटा परेशान है या जहन कमज़ोर है, ऐसे जो भी मामलात होते हैं, तो नूरी औराद व वज़ाइफ एक बेहतरीन किताब है। इसमें मुख्तलिफ मवाक़ों पर पढ़े जाने वाले मुख्तलिफ वज़ाइफ मौजूद हैं, उनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं, उनको करने का, पढ़ने का पूरा तरीका मौजूद है। तो नूरी औराद वज़ाइफ हमारी बहनें ज़रूर लेते हुए जाएं। अल्लाह तौफीक दे तो ले जाकर तौफतन अपनी उन बहनों को भी दें जो कि यहाँ नहीं आ सकी हैं। सुन्नी दावत इस्लामी की दरसी किताब है बरकात शरीयत। अब एक खास किताब ख़वातीन के लिए आई है, दरसी किताब, जिसका नाम है बरकात शरीयत बराए ख़वातीन।
یہ حالانکہ پہلے بھی آ چکی ہے آپ کے شہر میں، لیکن اس مرتبہ بھی مکتب پر یہ کتاب موجود ہے، جسے زیادہ سے زیادہ آپ کو لے جانا ہے اور لے جا کر اسے بھی اپنے گھر میں درس کے لیے پڑھنا ہے، استعمال کرنا ہے اور اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اب تمام چیزوں کا اعلان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے مکتب پر ایک نظر ضرور ڈالیں، بچیوں کو بھیج دیں، بچوں کو بھیج دیں، اور مکتب سے کچھ نہ کچھ ضرور لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے ریاستی اجتماع میں گئی تھیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔